बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें, कुछ गुफ्तगू मैंने पिछली वीडियो में की है, वो ज़रूर सुन लीजिएगा, क्योंकि ये जो मेरी मौजूदा गुफ्तगू है ये पिछली गुफ्तगू से जुड़ी हुई है। उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मामला क्या चल रहे हैं, क्योंकि डेवलपिंग स्टोरी है। और वो डेवलपिंग स्टोरी है कि मरासला सरकार के लिए मुश्किलात जो हैं वो अब आने वाले दिनों में कुछ मज़ीद उसमें इजाफा होगा और चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपको जो नई चीज़ें हैं, नया सियासी मंजरनामा है, वो अनफोल्ड होता हुआ नज़र आएगा। और उसकी रीज़न बड़े क्लियर है कि मौजूदा सरकार जो है उसके हाथ से, उसके मामला जो उसके हाथ से, कंट्रोल से निकलते जा रहे हैं और वो बेबस नज़र आ रही है। और इसमें ख़ास तौर पे अब जो इत्तेहादी जमातें हैं, क्योंकि ये सारे का सारा जो इक़्तिदार आया उसमें कुछ जमातों ने तो बहुत ज़्यादा हाथ रंगे हैं, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाँचों घी में, मुस्लिम लीग नवाज़, शहबाज शरीफ साहब, मुकम्मल तौर पे मुतमिन शहबाज शरीफ साहब की फैमिली, नवाज शरीफ साहब की फैमिली अभी तक नहीं है। इसी तरीके से मौलाना फजलुर रहमान साहब को बहुत कुछ मिल गया। तो MQM अब अगला इलेक्शन ईयर स्टार्ट हो चुका है, इंतखाबात किसी वक्त भी हो सकते हैं और किसी वक्त भी अनाउंस हो सकते हैं। कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता कि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है, एस्टेब्लिशमेंट का पास क्या प्लान है, क्योंकि नई लीडरशिप आई है और नई लीडरशिप अकॉर्डिंगली क्या डिसीजन लेती है और किस वक्त क्या स्टेप उठाया जाता है। क्योंकि बाजवा साहब का तो इसके स्क्रिप्ट का पता था कि बाजवा साहब के पास ये स्क्रिप्ट है। अब नया सियासी मंजरनामा, नई मिलिट्री लीडरशिप, क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, अभी तक ब्लाइंड है। और मुलाकातें भी नहीं हो रही, मुलाकातें भी बहुत महदूद हैं। तो इसलिए फ़िलहाल चीज़ें जो हैं ऐसे लग रहा है कि कुछ हो भी रहा है और कुछ नहीं भी। इसलिए स्टार्ट जो लेते हैं वो MQM का अल्टीमेटम है। MQM ने एक अल्टीमेटम दे दिया है और बड़ा ही शॉर्ट नोटिस उन्होंने दिया है, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं किया और बड़े सोच समझ के। ये जो गवर्नर हाउस है सिंध का कराची में, वो अब मरकज़ रहेगा सियासत का, और तमाम मामलात जो हैं वहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। कराची के, सिंध के जितने भी जोड़ तोड़ के मामलात हैं वो सारे के सारे गवर्नर हाउस सिंध में होंगे और गवर्नर के ज़रिए होंगे। अब बराह रास्त कोई बात नहीं की जाएगी, बराह रास्त किसी से भी कोई बात नहीं की जाएगी। इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में भी, बलूचिस्तान में भी इनडायरेक्टली चीज़ों को देखा जाएगा। डायरेक्टली कोई चीज़ों को नहीं देखेगी इस्टेब्लिशमेंट, और ऐसे कोई फुटप्रिंट्स नहीं होने चाहिए कि बिल्कुल जी आप जैसे पिछले दौर में हुआ बाजवा साहब के ज़माने में, तो बच्चे को पता था कि इस वक्त फलां सेक्टर कमांडर ये कर रहा है, फलां सेक्टर कमांडर ये कर रहा है, XYZ पता नहीं क्या क्या नाम सामने आ गए। तो अब वो सिलसिला बंद हो जाएगा। तो MQM ने अब ज़ाहिर है अब सियासी मफादात हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के, पॉलिटिकल ग्रुप्स के अपने अपने, उन्होंने आगे बढ़ना है और नए इंतखाबात होने हैं, उसमें उनको अपनी सर्वाइवल की लड़ाई लड़नी है। और इसमें जो चीज़ें MQM के साथ तय हुई थी वो MQM को पहले दिन से ही पता था कि उनके साथ मामला जो हैं वो ऐसे ही रहेंगे और उनको कोई पीपल्स पार्टी के साथ कोई किसी खैर को तवक्को नहीं की जा सकती, क्योंकि 2 अदवार पहले गुजर चुके हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ, उनको कुछ नहीं मिला, जरदारी साहब के साथ कुछ नहीं मिला, तो अब उनको क्या मिल जाएगा पीपल्स पार्टी से। मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ वो कर चुके हैं एग्रीमेंट। इमरान खान साहब के साथ अच्छा खासा उनका चल रहा था, लेकिन हुक्म हुआ बाजवा साहब का और MQM ने अपना रास्ता बदल लिया। फ़रोग़ नसीम साहब के ज़रिए सारी चीज़ें मैनेज की गई थी, वो मामलात हो गए। अब अपना अपना करना है और MQM मुत्तहिद हो चुकी है, लेकिन मुत्तहिद होने के बाद अब उसको कुछ ना कुछ दिखाना है। लेकिन एक ख़तरनाक चीज़ें सामने आ रही हैं कि आखिर क्या वजह है, सोचना चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट को भी सोचना चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि वो ग्रुप्स जिनको वो ग्रुप्स या वो नज़रिया या वो नैरेटिव, वो सारे का सारा प्लान उसको ख़त्म कर दिया गया था और कोशिश की जा रही थी कि लिसानी बुनियादों पे कॉम्प्रेस जमातें, लिसानी बुनियादों पे कायम जमातें, इनको डिस्करेज किया जाए और बड़ी सियासी जमातें जो हैं लिबरल डेमोक्रेट, उनके मामलात उन्हीं के ज़रिए चलाए जाएं। लेकिन फिर पॉलिसी तब्दील हो गई। एक तरफ हम देखते हैं कि पिछले 8-9 माह में, ये बात ध्यान में रखिए कि ये जो कुछ हो रहा है अभी तक बाजवा साहब की एक्सटेंशन चल रही है, बाजवा साहब की जो बाकियात हैं अभी कुछ मौजूद हैं और इसलिए कोई क्लियर पॉलिसी है नहीं, तो उसके कुछ असरात पीछे से अभी चले आ रहे हैं। क्योंकि मौजूदा आर्मी चीफ ने ये बात तो की है, बड़े वाज़ेह तौर पे कहा है कि ज़रा पॉलिटिक्स से दूर हो जाएं और वो बेदरेख किस्म की इन्वॉल्वमेंट उसको बंद कर दिया जाए। लेकिन मैंने कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल
کنارہ کش نہیں ہو سکتی، یہ پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، یہ دنیا کے کسی بھی ملک میں نہیں ہوتا۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں ایز پالیسی، میں نے کہا تھا کہ ایم کیو ایم کے بارے میں بات کریں گے۔ ایم کیو ایم کو دوبارہ سے ری یونائٹ کرنا، اور اس کے بعد پھر آج جو خالد مقبول صدیقی صاحب نے کل جو بات کی، اس میں انہوں نے 15 جنوری کی ڈیڈ لائن دے دی، اور 15 جنوری کی ڈیڈ لائن دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ اب فیڈرل گورنمنٹ کی مرضی ہے۔ شہباز شریف صاحب اگر سن رہے ہیں، ہم کسی کو نہیں بتائیں گے، یہ پریس کانفرنس اگر کوئی سن رہا ہے تو وہ دیکھ لے اور وہ پہنچا دے شہباز شریف صاحب تک، پرائم منسٹر تک، کہ جناب وہ کدھر گئی آپ کی گارنٹیز، آپ کی ضمانتیں جو ہمارے ساتھ 100 نکات طے کیے گئے تھے۔ وہ فوراً ہی اثر ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 15 جنوری، اور انہوں نے کہا کہ ہم ابھی فیصلہ کریں گے کہ یہ بلدیاتی الیکشن جو ہم نے لڑنا کیسے ہے، حکومت میں رہ کے یا حکومت سے باہر آ کے۔ یہ کام ایم کیو ایم کو کرنا ہی پڑے گا، ہر صورت میں ایم کیو ایم کو کرنا پڑے گا۔ اگر ایم کیو ایم یہ کام نہیں کرتی اور پیپلز پارٹی کے ساتھ جڑی رہتی ہے اور مسلم لیگ نواز کے ساتھ جڑی رہتی ہے، اور اگلے جو 5 سال ہیں اس کا بھی ستیہ ناش ہو جائے گا۔ اس پوزیشن میں یہ ایم کیو ایم کو بہت اچھی طرح اندازہ ہے کہ اگر ہم اس پوزیشن میں رہے اور یہی موقف رہا اور اسی تنخواہ پہ کام کرتے رہے، تو پھر ہمارے ساتھ نوجوان جو گیا ہوا نوجوان ہے اور جو گئی ہوئی خواتین، جو گئی ہوئی فیملیز ہیں، وہ واپس نہیں آئیں گی۔ وہ صرف اس صورت میں آئیں گی کوئی چیز ان کو دکھائی جائے کہ جناب ہم بدلے ہوئے لوگ ہیں۔ لیکن اس میں ایک بات انہوں نے کہی کہ خالد مقبول صدیقی صاحب نے، وہ بہت ہی خطرناک بات تھی کہ جی ہم طاقت کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، ہم امن اور انصاف کی بات بھی انہوں نے کی، بدامنی کی بات کی۔ یہ ایک ایسی بات ہے کہ لوٹ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام، تو ادھر سے طالبان مسلط ہو گئے، کالعدم جو ہیں کالعدم طالبان وہ مسلط ہو گئے، اور افغان طالبان سے حملے شروع ہو گئے، یعنی کہ تشدد، ادھر بھی تشدد آ رہا ہے خیبر پختونخوا بلوچستان میں، اور کراچی میں بھی دوبارہ تشدد کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ اور گورنر سندھ کامران ٹیسوری کو ایک جوتا بھی پھینکا گیا ان کی طرف، بچ گئے، ان کو نہیں لگا، لیکن وہ جوتا میرا خیال ہے کہ الطاف حسین صاحب کی طرف سے زیادہ چانس ہے کہ ان کی طرف سے ہو سکتا ہے ایک گفٹ کے طور پہ ان کو، کیونکہ یہ سب پہلے اکٹھے تھے تو الطاف حسین صاحب کے وہاں پہ بھی فٹ پرنٹس موجود ہیں، اور یہ ان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے معاملات، اب 15 جنوری کی ڈیڈ لائن ہے، اور 15 جنوری میں انہوں نے کہا ہے کہ بلدیاتی الیکشن، ڈی لمیٹیشن، نئی حلقہ بندیاں، اور اگر مرکز میں اسلام آباد میں راتوں رات وفاقی حکومت مسلم لیگ نواز اپنے حق میں حلقہ بندیاں تبدیل کر سکتی ہے، تو پھر سندھ میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور گورنر صدر مملکت نے بھی آج اپنا کام کر دیا، اور انہوں نے جو ترمیمی بل تھا نئی حلقہ بندیوں سے متعلق اسلام آباد میں جو بلدیاتی الیکشن ترمیم بل، اس کو انہوں نے واپس کر دیا ہے، اور اس میں انہوں نے بڑے سالڈ گراؤنڈز کے ساتھ واپس کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے صدر مملکت نے وفاقی حکومت کو واپس بھیجا ہے بل۔ انہوں نے کہا کہ یہ بدنیتی پہ مبنی ہے، اور ایک ایسے وقت میں ڈی لمیٹیشن اور نئی حلقہ بندیاں کی گئی اور یونین کونسل کی تعداد میں اضافہ کیا گیا جب انتخابات اناؤنس ہو چکے تھے، اور یہ انتخابات کو ڈیلے کرنے کی دانستہ کوشش اور سازش اور پلاننگ ہے، اس لیے یہ بل واپس۔ اب ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست بھی ہے، اور وفاق اور الیکشن کمیشن بھی گیا ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن سے متعلق خان صاحب نے بھی اب الیکشن کمیشن جو ہے اس پہ ایم کیو ایم نے بھی کہہ دیا ہے کہ یہ بھی ملوث ہے، الیکشن کمیشن جو ہے پیپلز پارٹی کے حق میں استعمال ہو رہا ہے، اور یہ نئی حلقہ بندیوں کا کام اس نے پیپلز پارٹی کی حکومت کو دیا اور اس کی مرضی کے مطابق نئی حلقہ بندیاں کی، اور پاکستان تحریک انصاف بھی یہی بات کر رہی ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ اور پھر آج کل عمران خان صاحب نے یہ بات کہہ دی کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ براہ راست باجوہ صاحب کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور انہی سے وہ ہدایات لیتے ہیں، جو وہ کرتے تھے وہی وہ آگے کرتے تھے۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی مخالفت بھی خان صاحب نے کہا کہ باجوہ صاحب کی وجہ سے یہ واپس ہوا ہے، یہ ساری چیزیں وہ مینیج کر رہے تھے۔ پھر ایک اور خبر بھی آپ سے بتا دوں کہ جب باجوہ صاحب لاسٹ ٹائم آئے ہیں لندن میں، تو وہاں پہ انہوں ایک خبر کہ کوشش کی جا رہی تھی کہ الطاف حسین صاحب جو ہیں وہ ان سے ملاقات کرنے گئے تھے، یا ملاقات ہونی تھی یا ملاقات نہیں ہوئی تھی، یہ اس طرح کی ایک ریومرز بھی یہاں پہ گردش کر رہی تھیں ان دنوں میں۔ تو اس میں اب نہیں اندازہ کہ اس میں حقیقت کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے، آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر میں لاسٹ جو باجوہ صاحب نے ایک طویل ترین نشست کی تھی جرنلسٹوں کے ساتھ، انکس پرسن کے ساتھ، تو اس میں یہ سوال ہوا تھا الطاف حسین کا کہ جناب لگتا ہے کہ خبریں آ رہی ہیں کہ آپ الطاف حسین صاحب کو بھی واپس لا رہے ہیں قومی دھارے میں، تو اس کا جواب انہوں نے ہاں یا نہ نہیں دیا تھا، بلکہ وہ
ویل لیفٹ کے طور پہ ان کو چھوڑ دی تھی یہ بال اور سنی انسنی کر دی تھی. تو یہ چیزیں بیک گراؤنڈ میں چل رہی ہیں. اور اب ایم کیو ایم لندن کا کیا رول ہوگا, ایم کیو ایم کا کیا رول ہوگا, یہ تو ایک الگ چیپٹر ہے. لیکن اجاز صادق صاحب نے فون کیا ہے ایم کیو ایم کو اور ان سے کہا گیا ہے جناب مہربانی فرمائیں, ہم وزیر اعظم شہباز شریف صاحب مکمل طور پہ ضمانت دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ اب ضمانتوں سے کام نہیں چلے گا اور 15 جنوری سے پہلے یا تو بھاری بھرکم دینا پڑے گا, اگر ایم کیو ایم کو راضی کرنا ہے تو پھر کچھ اور کرنا پڑے گا. یعنی کیا کرنا پڑے گا, وہ یہ کرنا پڑے گا کہ یا تو پھر ترقیاتی فنڈز دینے پڑیں گے ترقیاتی اسکیموں کے لیے. اگر 87 ارب روپیہ ریلیز کر سکتے ہیں پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نواز فیڈرل گورنمنٹ, تو پھر بھائی ایم کیو ایم کے ایم این ایس اور ایم کیو ایم کے ایم پی ایس کا کیا قصور ہے, ان کو پھر سندھ گورنمنٹ دے یا پھر مرکزی حکومت دے. ایم این ایس کو مرکزی حکومت دے فیڈرل گورنمنٹ, اور صوبائی حکومت کو صوبائی ایم پی ایس کو سندھ حکومت دے. تو اپنے اپنے حلقے بھی سیدھے کرنے ہیں. تو 15 جنوری سے پہلے یا تو پھر یہ کام کرنے پڑیں گے یا پھر ایم کیو ایم ایک سٹیپ مزید آگے جائے گی. اور اگر یہ ساری چیزیں اسی طریقے سے ہم ذہن میں رکھیں, صدر مملکت کا بل واپس کرنا اور ایم کیو ایم کا الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ عدم اعتماد, اور ساتھ ہی ساتھ پیپلز پارٹی, کیونکہ پیپلز پارٹی تو نہیں دے سکتی جو کچھ مانگا جا رہا ہے, ایم کیو ایم مانگ رہی ہے وہ پیپلز پارٹی تو نہیں دے گی, کیونکہ پیپلز پارٹی دیتی ہے تو اس کا اپنا سائز کم ہو جائے گا, شرنک ہو جائے گا. کراچی بالکل اسی طریقے سے ہے, جس کے پاس پنجاب نہیں اس کے پاس مرکز کی حکومت نہیں, اور جس کے پاس کراچی کی میئرشپ نہیں اس کے پاس سندھ کی گورنمنٹ کا کیا فائدہ. تو لہٰذا یہ کافی معاملہ آگے بڑھے گا اور یہ چیزیں آہستہ آہستہ آگے جائیں گی جو مجھے لگ رہا ہے. اور اس میں اگر ایم کیو ایم کوئی اپنا فیصلہ کرتی ہے, ادھر سے بلوچستان عوامی پارٹی باپ کو زرداری صاحب توڑ رہے ہیں, تو یہ سارے کام ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. کچھ ٹوٹ پھوٹ کا عمل چل رہا ہے اور اسٹیٹس کو ٹوٹنے والا ہے. یہ اسٹیٹس کو جو ہے وہ اسی طریقے سے معاملات نہیں چلنے والے. تو دیکھتے ہیں کہ ایم کیو ایم کو کیسے راضی کرتے ہیں, پیپلز پارٹی اپنا جو سیاسی جاگیر کیسے چھوڑنے کے لیے تیار ہوگی, اور مسلم لیگ نواز کا نقصان کس کو ہوگا. اس کا پہلی جو کیجولیٹی ہوگی وہ شہباز شریف صاحب کی ہوگی اس ساری صورتحال میں, کیونکہ ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کی لڑائی ہوتی ہے تو اگر ایم کیو ایم نکلتی ہے تو بھی شہباز شریف صاحب کی چھٹی ہوتی ہے, اور اگر کوئی اور چھوٹی جماعت کی لڑائی ہوتی ہے وہ نکلتی ہے تو بھی شہباز شریف صاحب کی چھٹی ہوتی ہے. تو چیزیں آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہیں اور 3 جنوری کو ایم کیو ایم نے اجلاس بھی بلا رہی ہے اپنا. تو دیکھتے ہیں کہ کیا رخ اختیار کرتا ہے, کیونکہ یہ سارے جو کچھ ہو رہے ہیں معاملات اور تیزی آ رہی ہے, یہ بے سبب نہیں ہے. یہ آگے کا سیاسی منظرنامہ سیٹ کیا جا رہا ہے جو کم از کم موجودہ جو سیاسی منظرنامہ ہے اس سے مختلف ہوگا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.